اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ یہ حالیہ دنوں میں جو ایک تبدیلی آئی ہے، میڈم کو ہٹایا گیا ہے اور ایک وزیر کو لگایا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک فوجی جنرل جو ہے اس کو معاون لگا دیا گیا ہے اطلاعات و نشریات کا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی حکومت جو ہے یہ میڈیا کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے، پریشرائز کرنا چاہ رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ مجھے اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا کہ پوری دنیا میں جو میڈیا کی جو ہسٹری ہے اس میں ایسا ہوتا ہے یا یہ ہمارے ملک میں ہی ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارا ملک کوئی منفرد نہیں ہے. یہ میڈیا کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو ساری دنیا میں بڑی جرنلسٹوں نے بڑی کوشش کی، بڑی قربانیاں دیں، بڑی محنت کی. آپ انڈو پاکستان میں شروع کر لیں، جب سے برٹش انڈیا، اس سے پہلے تو بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے ہیں. تو جب سے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی آئی 1870 میں سم تھنگ، تو اس وقت سے اپنا انہوں نے، چونکہ ان کا تو اپنا سسٹم یہی تھا کہ آزادی تو تھی، تو برٹش انڈیا نے ایسٹ انڈیا کمپنی کچھ اجازت دی تھی کہ اپنا وہ جو ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن وغیرہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ انگلش مین تھا مسٹر ہکس، جیمس ہکس سم تھنگ اس کا نام تھا. تو ہی کیم ٹو انڈیا. وہ کوئی بزنس کر رہا تھا، وہ اپنا بینکرپٹ ہو گیا، کمپنی کے پیسے نہیں دے سکا. تو کمپنی نے اٹھا کے اس کو جیل بھیج دیا. وہ تقریباً 5 سال جیل میں رہا، 1800 میرا خیال 75 سے کوئی 1880 تک، ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں. تو وہ ہی گاٹ ویری بیٹر اباؤٹ دی کمپنی. تو وہاں جیل سے وہ ہینڈ آؤٹ بھیجتا تھا کہ کمپنی یہاں کیا کر رہی ہے، کس طرح ظلم کر رہی ہے، کس طرح ایکسپلائٹیشن کر رہی ہے، کس طرح عوام کا پیسہ لوٹ کے لے کے جا رہی ہے. اور مطلب ہی واز ویری ووکل. خیر وہ 5 سال بعد واپس آیا، پھر اس نے اپنا ایک اخبار نکالا، ایک بنگالی کا نکالا، ایک انگریزی کا نکالا، کہ کلکتہ میں موسٹلی بنگالی اس وقت بولی جاتی تھی، ابھی بولی جاتی ہے. تو اس پہ اس کو پھر دوبارہ جیل ہو گئی. لیکن وہ اس نے یہ کہ جو بیج بو دیا تھا نا آزادی کا، وہ اس نے ختم نہیں ہوا. اس کے بعد اپنا ریگولیٹ ایکٹ آیا، کافی انہوں نے، برٹش پریس ایکٹ آیا، انڈین پریس ایکٹ آیا. پھر 1857 کی جب جنگ آزادی تھی، جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریز اس کو مٹنی کہتے تھے، بغاوت کہتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کافی قوانین بنائے اور کافی، پھر انہوں نے ایک قانون بنا دیا کہ جس بھی کسی نے بھی اخبار نکالنا ہے یا کوئی پرنٹنگ پریس لگانا ہے یا کوئی کتاب چھاپنی ہے تو پہلے لائسنس لے. تو لائسنس کی کنڈیشنز انہوں نے ایسی رکھی تھی کہ کوئی بندہ جو اسٹیٹ کے بارے میں کوئی بات کرے گا یا کچھ لکھے گا تو وہ اس کو ٹریزن کے زمرے میں لایا جائے گا. ایک آدھ مسلمان جرنلسٹوں کو انہوں نے ایگزیکیوٹ بھی کیا، پھانسی بھی دی، اور کئی مسلمان جرنلسٹوں کو انہوں نے جیل بھی دی. بڑے بڑے نام اس میں آتے ہیں ہماری ہسٹری کے، مولانا محمد علی جوہر وغیرہ، مولانا ابوالکلام آزاد، اور یہ ہمارے مولانا ظفر علی خان زمیندار والے جو پاکستان سے انہوں نے شروع کیا تھا لاہور سے. تو ان لوگوں نے بڑی صعوبتیں اٹھائیں. لیکن وہ لوگ ایسے تھے، ان کے کردار کے بارے میں کبھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ کہ بکاؤ مال ہیں، یا جو وہ لکھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں اس پہ ان کا یقین نہیں ہے. وہ جو لکھتے تھے، جو کچھ کہتے تھے، اس نظریات پہ وہ اب ذاتی طور پہ، عملی طور پہ کاربند بھی تھے. اگر وہ آزادی صحافت کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، دوسرے انسان اس کو غلام کیسے بنا سکتے ہیں. تو وہ واقعی ورچولی ان افیکٹ وہ ان پرنسپلس پہ عمل بھی کرتے تھے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی، جیلیں بھی بھگتیں. وہ بزنس کے لیے صحافت نہیں کرتے تھے، ان کا اپنا ایک مطمع نظر تھا، وہ یہ تھا کہ انسانوں کے لیے بہتریاں پیدا کی جائیں. یہ دس واز دیئر پرپز. اس کے بعد پھر جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی لیٹ 1940s میں، تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت جو لیڈر تھے مسلم لیگ کے اور مسلمانوں کے، انہوں نے بھی کافی سرپرستی کی اخبار والوں کی. اور پھر یہ اپنے نئے اخبار آئے، ڈان آیا، مورننگ نیوز آیا، پاکستان ٹائمز آیا، دلی سے اخبار نکلے. تو اس طرح ایک نئی ہسٹری بن گئی. اور جب پاکستان بنا تو ظاہر ہے ہمارے لوگوں کا جو ایک آئیڈیل تھے وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح تھے. تو میرا خیال 1947 میں، مارچ 47 میں اخبار والوں سے وہ ملے، صحافیوں سے ان کی میٹنگ دی، تو انہوں نے اس کو بڑا کلیئرلی کہا. ابھی پاکستان بننے میں 2-4 مہینے تھے. انہوں نے کہا بات یہ کہ یو آر فری، آپ کو بالکل مکمل آزادی، جو آپ لکھنا چاہیں، مسلم لیگ کے بارے میں لکھنا چاہیں، میرے بارے میں لکھنا چاہیں، کیونکہ آپ ایک ٹرسٹ ہے، یو ہیو اے ٹرسٹ. آپ یہ قوم کے لیے آپ کے کام کریں گے، قوم کو آپ انفارم کریں گے، قوم کو آپ ایجوکیٹ کریں گے، ہماری غلطیاں ہمیں بتائیں گے، ہم پہ کرٹیسائز کریں گے، تاکہ ہم ڈیولپمنٹ کی راہ پہ چل سکیں.
لیکن انفارچونیٹلی پھر ہوا کیا کہ میں آپ کو ہسٹری میں چلتے جائیں تو قائد اعظم ابھی زندہ تھے، تو وہ ایک سندھ کے تھے کھوڑو، ایم اے کھوڑو، میں محمد ایوب کھوڑو شاید اس کا نام پورا تھا، کھوڑو سے ان کو ڈسمس کیا گیا چیف منسٹرشپ ہاؤس. تو انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی، تو اس ریٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آزادی پہ قدغن لگائی ہے جو اس کی ریٹ تھی. تو اس میں گواہ کے طور پہ ایک آدمی پیش ہوا، اس کا نام تھا آغا شاہی، جو بعد میں فارن سیکرٹری بنا، فارن منسٹر بنا. تو آغا شاہی نے بیان دیا کورٹ میں جا کے کہ جی میں اس وقت جب قائد اعظم زندہ تھے تو میں پرائم منسٹر آفس میں، کیبنٹ آفس میں ڈپٹی سیکرٹری ہوا کرتا تھا. تو مجھے ایک سمری بنا کے دی گئی کہ یہ ڈرافٹ آرڈیننس گورنر جنرل صاحب سے سائن کروا لیں. تو میں وہ لے کے گیا پریزیڈنٹ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس. انہوں نے وہ دیکھا، اس کا ڈرافٹ دیکھا آرڈیننس کا. تو انہوں نے میری طرف دیکھا، اس نے کہا لک مسٹر، تھرو آؤٹ مائی لائف آئی ہیو بین فائٹنگ اگینسٹ دیز بلیک لاس، یو وانٹ می ٹو سائن اٹ مائی فٹ. تو یہ بیان آغا شاہی نے دیا کورٹ میں کہ جی قائد اعظم کا جو نظریہ تھا آزادی صحافت کے بارے میں وہ یہ تھا، اور واقعی جب تک وہ زندہ رہے وہ اپنے پرنسپلس پہ قائم رہے، وہ انہوں نے یہ کام نہیں کیے جو بعد میں ہوتے رہے ہیں. اس کے بعد خیر جو اپنا قوانین بنے، وہی جو ہی قائد اعظم فوت ہوئے 1 مہینے کے اندر اندر وہی جو ڈرافٹ آرڈر جس پہ انہوں نے ریفیوز کیا تھا سائن کرنے کے لیے وہ نافذ ہو گیا. اس کے بعد ایوب خان کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کافی اس کو ٹائٹن کیا، کافی پریس لا، بلکہ ایوب خان کے جو لاز تھے اس کو تو بلیک لاز کہا جاتا تھا، بلیک پریس لاز. تو انہوں نے کافی قدغنس لگائیں اور انہوں نے آزادی اس حد تک ختم کی کہ جو بڑے بڑے اخبار تھے ان کو انہوں نے پرائیویٹائز کر لیا. مشرق، امروز، پاکستان ٹائمز، کافی اخبار تھے، مارننگ نیوز، تو جس میں بڑے بڑے ایڈیٹر رہے. یہ ہمارے فیض احمد فیض بھی ایڈیٹر رہے ہیں پاکستان ٹائمز میں. بڑے بڑے لوگ کردار والے ان اخباروں کو چلاتے تھے، بڑے بڑے صحافی وہاں سے پیدا ہوئے. تو ایوب خان سے چونکہ برداشت نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ یہ سارے اخبار ہی پرائیویٹائز کر لو. پی پی ایل اس کو کہتے تھے، پروگریسو پیپرز لمیٹڈ گروپ بنا دیا، تو اس پہ نیشنل پریس ٹرسٹ بنا دیا. تو ظاہر ہے جب گورنمنٹ کے اختیار میں آ جاتا تو پھر جو آزاد صحافی ہوتے ہیں ان کو تکلیفیں بھی بہت ہوتی ہیں. وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ چلتے رہے وہ قوانین 1970 تک، جب تک یحییٰ خان آیا، پھر بعد میں بھٹو صاحب آئے، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کچھ عرصہ رہے. بھٹو صاحب بھی ویسے تو آزادی صحافت کے بڑے علمبردار تھے، لیکن پریکٹیکلی جو ہمارا بنیادی طور پہ ہمارا مسئلہ ہے نا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا، وہ مائنڈ سیٹ ہے. ہم قانون کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، فلسفے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اپنی پریکٹس پہ آتے ہیں تو اس میں وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں. پھر ہم وہی فیوڈل قسم کی ذہنیت ہماری کہ ہاں فلاں نے یہ میرے خلاف کیوں لکھ دیا تو اس کو سیدھا کر دو وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد پھر مارشل لا لگ گیا بھٹو صاحب کے بعد، ضیاء الحق صاحب آ گئے. ظاہر ڈکٹیٹر تو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی تو تربیت نہیں ہوتی. اس نے تو وہ تو کوئی ووٹ لے کے تھوڑا آیا ہوتا، اس کو کسی کی کیا پرواہ ہوتی ہے، اس کا جو جی چاہے کرے. تو اس نے تو کافی پھر پناؤنس تو حد، جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جرنلسٹوں کو کوڑے مارے گئے، پبلکلی کوڑے مارے گئے. وہ میرا خیال ہے اپنا جس بڑے بڑے مجرموں کو، قتل کے مجرموں کو بھی کوڑے نہیں مارے جاتے جو صحافیوں ساتھ کیا گیا. وہ تھا کہ سینس آف ٹیرر پھیلے، صحافی ڈر جائیں، لیکن اس میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے لوگوں نے قربانیاں دی، بڑی ماریں کھائیں. تو یہ ایک آزادی صحافت کا ایشو ہمیشہ سے یہ رہا ہے. کوئی بھی حکومت صحافت میں آ کے، جب حکومت میں آتے ہیں تو خوش نہیں ہوتے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں، PBB دور دیکھ لیں، میاں نواز شریف صاحب کا دور دیکھ لیں، جتنی بھی سیاسی حکومتیں آئی ہیں وہ اپوزیشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں، جب حکومت میں آتے تو وہی اخبار والے ان کو برے لگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے، اخبار والے کا تو کام ہے، اگر اخبار والا آپ کے بارے میں اچھی یا بری خبر نہیں دے گا تو اس کی سروائیول کوئی نہیں، اس کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں. اگر اخبار والے نے حکومت میں تنقید نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ پارلیمنٹ میں تو کریں گے بھی تنقید، اس تنقید کا فائدہ کوئی نہیں جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. لوگ سارا دن بیٹھ کے پارلیمنٹ کا سیشن تو نہیں سنتے، وہ تو اخباروں میں، میڈیا میں جو آئے گا وہی لوگوں کو پتہ چلے گا نا پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. جو میڈیا لکھے گا، میڈیا جو لکھے گا اپنی مرضی سے لکھے گا، جو ان کو سچ نظر آئے گا اس کے مطابق لکھے گا. ظاہر اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حکومتوں کو پسند نہیں آتی، تو حکومت بھی اس پہ، حکومت کے سسٹم ایسا بن چکا ہے سندھ سے، میں نے آپ کو بتایا برٹش دور سے لے کے آج تک وہ سسٹم کو جس کو بریک کرنا چاہیے تھا نا،
جو آزادی صحافت پہ جو قدغن لگانے والے سسٹم کی جو نٹس ہیں، نٹ اینڈ بولٹس ہیں، وہ ابھی تک موجود ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو لیور ہے کسی بھی حکومت کے پاس، وہ ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کنٹری پاکستان، پرائیویٹ سیکٹر تو اتنا ہے نہیں، سارے کا سارا اشتہار جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی اخبار، کوئی بھی چینل کتنا ہی بڑا ہو، آخر اشتہار تو اس کی لائف لائن ہے، اس کے بغیر نہ وہ تنخواہیں دے سکتا ہے اپنے ملازموں کو، نہ وہ ڈے ٹو ڈے ورکنگ اپنی کر سکتا ہے، نہ وہ ٹرانسمیشن چارجز دے سکتا ہے، نہ اخبار والا اپنے کاغذ کے پیسے پورے کر سکتا ہے، نیوز پرنٹ مہنگے سے مہنگا ہوتا جاتا ہے، تنخواہیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس پہ ایک اور سب سے بڑا ایک اور ایشو ہے جو آزادی صحافت میں آتا ہے، وہ ہے ویج بورڈ کی امپلیمنٹیشن۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 70s میں بھٹو صاحب نے نیوز پیپر انڈسٹری کے لیے ویج بورڈ مقرر کر دیا۔ بظاہر تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس میں جرنلسٹوں کو، ورکنگ صحافیوں کو فائدہ بھی بڑا ہوا۔ بعد میں اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے کہ جو اپنا ادر دین صحافی، جو اپنا اخباروں کے اور اپنا میڈیا کے لوگ ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوا، لیکن ان کو وہ جو مالکان ہیں انہوں نے کبھی بھی اس کو دل سے قبول نہیں کیا۔ قانون تو وہ ہوتا ہے جو اپنا بینیفٹ خاص طور پہ وہ ہو جس کو مالکان خوشی سے دے سکیں اور جو واقعی ملازموں کے فائدے کے لیے کام آ سکے۔ گورنمنٹ نے اپنے اداروں میں تو ویج بورڈ نافذ کر دیا۔ اس وقت اے بی پی تھا، ریڈیو پاکستان تھا، پی ٹی وی بعد میں آیا، لیکن بعد میں پھر پی ٹی وی بھی شاید انہوں نے نافذ نہیں کیا، لیکن بنیادی طور پہ ایسوسیٹ پریس آف پاکستان جو رہے گی گورنمنٹ کی اپنی جیسی، اس میں وہ نافذ ہو گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ مالکان یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا کہ آپ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کر سکتے، سارے شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، سارے کاروبار، ہر بندہ مکمل اس کا حق ہے کہ اپنی مرضی سے جو کاروبار کرے وہ کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں گورنمنٹ نے اپنی تو کسی انڈسٹری پہ ویج بورڈ لاگو نہیں کیا کہ یہ اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، ایون اپنے سرکاری ملازموں پہ بھی لاگو نہیں کبھی کیا، تو ہم پہ یہ اپنا قانون کو لاگو کر دیا کہ ہم اتنی تنخواہ دیں گے، یہ اتنا کم۔ صرف لیبر لاز میں منیمم ویج ہے کہ جی منیمم ویج، اب مسئلہ آج کل 17,500 روپئے اسلام آباد میں ہے کہ منیمم ویج 17,500 روپئے مزدور کی ہوگی، لیکن گورنمنٹ اپنے سیکٹر میں تو تنخواہوں کا کوئی فکس نظام بناتی نہیں ہے، تو اخبار والوں پہ زبردستی ٹھونس دیتی کہ آپ ویج بورڈ امپلیمنٹ کریں، ود رزلٹ کے کچھ اخبار کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بلکہ 2 یا 3 کرتے ہیں، باقی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ ایک ویج بورڈ 2 3 4 5 6 میرے خلاف 7واں 8واں چل رہا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک ٹریبیونل بھی بنایا ہوا ہے۔ یعنی اسٹرکچر پہ اسٹرکچر بنتے جا رہے ہیں، اصل بات کی طرف کوئی نہیں آ رہا کہ یہ مسئلہ مل ملا کے آپس میں سالو کر لیں۔ اس میں جو مزدوروں کی یونینس ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے، وہ بھی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، ہائی کورٹوں میں چلے دھکے کھاتے رہے، سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس، لیکن ان کو الٹیمیٹلی ملا کچھ نہیں۔ تو وہ قانون، اس قانون کا کیا فائدہ جو امپلیمنٹ ہو سکے؟ پھر کبھی وہ اخبار والے کہتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے امپلیمنٹ کرائے، امپلیمنٹ کے لیے وہ کہتے ہیں یہ اشتہار کے ساتھ اس کا منسلک کرے۔ جب یہ اشتہار کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو وہ میڈیا جو کے مالکان ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اشتہار کے ساتھ کیوں منسلک کریں، ہمارا اپنا بزنس ہے، آپ گورنمنٹ کا اشتہار نہیں دینا نہ دیں، لیکن آپ ہمارے بزنس کے ساتھ اس کو اٹیچ نہ کریں۔ یہ تو ان کی، اگر کسی اخبار والے کو، کسی مزدور کو، کسی ورکر کو وارہ نہیں کھاتا تو چھوڑ دے، کہیں اور نوکری کر لے۔ تو اس قسم کے مسائل ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ سارے آزادی صحافت کی ایک آف شوٹ ہے۔ بنیادی طور پہ جو بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے اچھی اگر کوئی بندہ جس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک مائنڈ، وہ تھا محمد خان جنیجو۔ یہ واز پرائم منسٹر ان 85 جو اسمبلی بنی تھی، اور ہی واز فرسٹ ون جس نے سارے بلیک لاز ایوب خان کے ایک ہی تقریر میں سارے ختم کر دیے۔ اس نے کو نو آل دیز بلیک لاز اسٹینڈ وتھڈرا، اور پھر نئے قانون بنے، کافی بنے، اب تو خیر پھر ٹھہر کے بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔